السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ سے اہل غزہ کو نکال کر وہاں سیاحتی مقام بنانے کی تیاری کر رہے امریکی صدر نے آخرکار اپنے منصوبے سے فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اتنا ان پر دباؤ پڑا کہ انہیں ترک کرنا پڑا ہے۔ اوول آفس میں آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران ایک رپورٹر نے آئرش رہنما سے ٹرمپ کے فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کے منصوبے کے بارے میں پوچھا۔ اس سوال کا ٹرمپ نے فوری جواب دیا کہ کوئی بھی کسی فلسطینی کو نہیں نکال رہا۔ Nobody's expelling any Palestinians. I don't know who are you with. I'm with Voice of America, sir. وہیں اس بیان کا حماس نے خیر مقدم کیا ہے اور ساتھ ہی امریکہ سے اسرائیلی قبضے کو جنگ بندی معاہدوں کی تمام شرائط پر عمل درآمد کرنے کا پابند بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اسی درمیان عرب وزرائے خارجہ نے قطر میں امریکی سفیر اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ملاقات کی، جس میں غزہ کی تعمیر نو منصوبے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وہ قطر کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق ملاقات میں قطر، اردن، مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل نے شرکت کی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قطر میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کا دور جاری ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے کے اسرائیلی گناؤن جرم پر اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کرنے والی یمنی تنظیم انصار اللہ کے رہنما عبد الملک حوثی نے غزہ کی صورتحال پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 20 لاکھ فلسطینیوں کو جان بوجھ کر بھوکا مارنا ایک بڑا اور سنگین جرم ہے، جو جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ انہوں نے عرب حکمرانوں پر سخت تنقید بھی کی اور کہا کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور فلسطینی عوام کے حق میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قابل اسرائیل کے جرائم کے خلاف صرف زبانی مذمت کافی نہیں ہے، بلکہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہولی اور رمضان کا دوسرا جمعہ ایک ہی دن پڑنے کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے تحت جہاں اتر پردیش کے اکثر اضلاع میں جمعے کی نماز میں تاخیر کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہیں انتظامیہ نے ہولی کے جلوس کے راستے میں آنے والی تمام مساجد کو ترپال سے ڈھانک دیا ہے۔ شاہجہاں پور میں 60 سے زائد اور سنبھل میں 10 مساجد کو ڈھانکا گیا ہے۔ ان میں سنبھل کی تاریخی جامع مسجد بھی شامل ہے۔ انتظامیہ نے اس کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا اور مذہبی مقامات کی حفاظت کو یقینی بنانا بتایا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مذہبی لیڈروں اور مقامی حکام کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ مساجد رنگوں سے محفوظ رہیں اور علاقے میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہولی کے دن 2 جلوس نکالے جائیں گے۔ پہلا جلوس صبح 8 بجے سے 11 بجے تک اور دوسرا جلوس 11 بجے سے دوپہر 3 بجے تک نکلے گا۔ جمعے کی نماز کے وقت سے متعلق جو تنازع جاری ہے، اس کے حوالے سے ایس پی کا کہنا ہے کہ نماز یا تو جلوس سے پہلے ہوگی یا بعد میں ادا کی جائے گی، جلوس کے دوران نہیں ہوگی۔ وہیں باہری لوگوں کو شاہی جامع مسجد میں نماز کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بین الاقوامی کمیشن برائے جورسٹ کی تازہ رپورٹ ہندوستان میں عدالتی آزادی نے ہندوستانی عدلیہ کی آزادی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں عدالتی تقرریوں، تبادلوں اور ججوں کی جواب دہی میں شفافیت کی کمی، ایگزیکٹو کی غیر ضروری مداخلت اور چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ آئی سی جے نے نشاندہی کی ہے کہ عدالتی آزادی گزشتہ دہائی یعنی کہ 2014 سے 2024 میں زوال پذیر رہی۔ مثال کے طور پر جسٹس مرلی دھر کو سپریم کورٹ میں ترقی نہ ملنے کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہلی فسادات کے دوران ان کے بی جے پی لیڈران کے خلاف سخت موقف نے ان کی ترقی کو متاثر کیا تھا۔ اسی طرح ہائی کورٹ ججوں کے اچانک تبادلے بھی عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ سبکدوش ججوں کو حکومت کی طرف سے دی گئی ملازمتیں بھی ان کے عدالتی فیصلوں کی غیر جانبداری پر سوال اٹھاتی ہیں۔ آئی سی جے نے عدلیہ کی آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری اصلاحات تجویز کی ہیں، جن میں ججوں کی تقرریوں اور تبادلوں میں شفافیت کے لیے عدالتی کونسل کا قیام، کالجیم سسٹم میں حکومتی مداخلت ختم کرنا اور سبکدوش ججوں کے لیے کولنگ آف پیریڈ تاکہ وہ فوری طور پر حکومت کی ملازمت قبول نہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ مقدمات کی لسٹنگ اور تقسیم میں شفافیت تاکہ چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات محدود ہوں۔ یہ کچھ سجھاؤ
ان کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ یو پی کے سہارنپور میں پولیس نے ہندو یودھا پریوار کے سربراہ وش سنگھ کمبوج کو گائے کی باقیات کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ وش سنگھ نے امبالہ ہائی وے پر گائے کی باقیات رکھ کر فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے اور ایک مسلم نوجوان کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی تھی۔ دراصل جن باقیات کو لے کر یہ شرپسند احتجاج کر رہا تھا، پولیس کو شبہ ہوا کہ یہ باقیات پرانی ہیں، جس کے بعد تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ یہ سازش 50,000 روپے میں تیار کی گئی تھی، جس میں وش سنگھ نے اپنے مسلمان ساتھی کے کہنے پر احتجاج کیا تھا۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے فساد کی بڑی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ پولیس نے ہندو یووا پریوار کے سربراہ چودھری وش سنگھ کمبوج کو گائے کے باقیات کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ تحقیقات کے دوران اس نے سازش کا اعتراف کیا۔ جب ترقیاتی کام کم ہو تو سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے آخر کیا کیا جائے؟ بی جے پی حکومتوں نے اس کا آسان حل نکال لیا ہے، وہ ہے اشتہارات پر پانی کی طرح پیسہ بہا کر اپنی شبیہ چمکانا۔ آسام میں ہیمنت بسوا سرما حکومت نے صرف 4 سال میں میڈیا پر 372 کروڑ روپے خرچ کیے تاکہ ہر طرف بس حکومت کے کارنامے ہی کارنامے نظر آئے، چاہے حقیقت کچھ اور ہی ہو۔ یہ انکشاف آسام اسمبلی میں اس وقت ہوا جب کانگریس کے رکن عبدالباطن کانڈاکر نے سوال اٹھایا۔ ریاستی وزیر برائے اطلاعات و عوامی رابطہ پیوش ہزاریکا نے خود اعتراف کیا کہ 2016 سے 2021 کے درمیان سربانند سونووال حکومت نے 5 سال میں 12 کروڑ روپے اشتہارات پر خرچ کیے تھے، مگر ہیمنت بسوا سرما کے اقتدار میں آتے ہی یہ رقم 372 کروڑ تک جا پہنچی۔ ہیمنت بسوا سرما اکثر مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف بیانات دے کر خبروں میں رہتے ہیں، مگر اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے نہ صرف بیانات بلکہ اشتہارات کی طاقت بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ہندو شدت پسندوں کی اشتعال انگیزی کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن اب بی جے پی کے ایم ایل اے بھی سرعام مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آ رہے۔ اتر پردیش کی بی جے پی ایم ایل اے کیتکی سنگھ نے ایک بار پھر مسلم مخالف بیان دے کر تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے مطالبہ کیا بلیا میڈیکل کالج میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ونگ بنایا جائے تاکہ ان کا ذہنی اور جسمانی علاج ہو سکے۔ انہوں نے اپنے متنازع بیان میں مزید کہا کہ اگر غلطی سے کسی مسلمان پر ہولی کا رنگ پڑ جائے تو وہ فوراً سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکل آتا ہے، اس لیے انہیں الگ رکھا جانا چاہیے۔ سماجوادی پارٹی نے بیان کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے متعصب اور غیر ذمہ دار لوگوں کو اسمبلی میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، حکومت کو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے بدھ کے اجلاس میں اپوزیشن نے حکومت کو کئی محاذوں پر گھیرنے کی بھرپور کوشش کی۔ امریکہ کے ذریعے لگائے گئے ٹیرف، ووٹر لسٹ میں بے ضابطگی، حد بندی، منی پور کی صورتحال اور ریلوے کی نجکاری جیسے اہم مسائل پر حکومت سے جواب طلب کیا گیا۔ اپوزیشن نے الزام لگایا کہ مودی حکومت اڈانی گروپ کے دباؤ میں کام کر رہی ہے، جس پر لوک سبھا میں شدید ہنگامہ آرائی کے بعد واک آؤٹ بھی کیا گیا۔ راجیہ سبھا میں کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے ووٹر لسٹ میں 48 لاکھ ناموں کی اضافے پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا۔ آر جے ڈی کے رکن پارلیمنٹ منوج جھا نے طنز کستے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس سنگین معاملے کا جواب ٹرکوں کے پیچھے لکھی شاعری کے بجائے سنجیدگی سے دینا چاہیے۔ جو سنسد ہے سر، یہ لوکتنتر کی عمارت ہے اور لوکتنتر چناؤ سے زندہ ہے۔ اگر چناؤ کی پدھتی اور پرکریائیں کمپرومائز کی جائیں گی، اس میں سے فراڈ کی بو آئے گی تو سر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا صرف اتنا آپ کے مادھیم سے ایک آگرہ ہے کہ صدن کی اور سے جائے ایک گمبھیر سوال کہ ترنت یہ طے کریں الیکشن کمیشن کہ ایکسٹینٹ کیا ہے ڈپلیکیٹ ایپک کارڈ کا، انویسٹیگیٹ کرو کہ یہ فراڈ کہاں سے اتپن ہوا اور ارجنٹ کریکٹیو میجر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکشن کمیشن ایک سیپریٹ لسٹ ایشو کرے ووٹر ڈیلیشن، نیو ایڈیشنز اینڈ ماڈیفیکیشنز۔ سر یہ اتنے گمبھیر پرشن ہے، جب یہ شنکا ویکت ہوتی ہے ان کا جواب سستی شاعری نہیں ہو سکتی ہے۔ گمبھیر سوالوں کے جواب گمبھیرتا سے دینے چاہیے، نہ کہ ٹرکوں کے پیچھے شاعری کو پڑھ دینے سے۔ تھینک یو سر۔ وہی لوک سبھا میں آئل فیلڈ ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا، جسے مرکزی وزیر ہردیپ پوری نے تاریخی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ملک میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور توانائی کے شعبے میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ انہوں نے یہ حیران کن دعویٰ بھی کیا کہ ہندوستان واحد ملک ہے جہاں گزشتہ 3 سال میں
पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई हैं। अब ये कीमतें किसके लिए कम हुई हैं ये कोई नहीं जानता है। India is the only country in the world where over a last 3-year reference period, the price of petrol and diesel has actually come down. And the BJP states, which I will give you the answer, have the patience to listen to it. Have the patience to listen to it. तो रिटायर्ड जस्टिस H.N. नागमोहन दास कमीशन ने बुध के रोज साबिका बीजेपी हुकूमत में 40% कमीशन के इल्जामात पर मबनी 20,000 सफहात की तहकीकाती रिपोर्ट कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरमैया को पेश कर दी है। यह कमीशन अगस्त 2023 में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद कायम किया गया था ताकि जुलाई 2019 से मार्च 2023 तक के दरमियान साबिका बीजेपी हुकूमत के दौरान सरकारी मंसूबों में मुबैना करप्शन की तहकीकात की जा सके। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 40% कमीशन सरकार को बड़ा इंतखाबी नारा बनाया था जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। वही कमीशन ने बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA और BBMP और महकमे आबी वसाइल के मुख्तलिफ मंसूबों में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों का भी जायजा लिया है। हुकूमत का कहना है कि वो काबीना में रिपोर्ट पर गौर करेगी और मजीद कार्रवाई का फैसला करेगी। ताहम बीजेपी ने इन इल्जामात को सियासी इंतकाम करार दिया है। वहीं तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन के लिए तुर्किया के स्ट्रेटेजिक किरदार की अहमियत पर जोर दिया है और कहा कि अगर EU अपनी ताकत और असर रसूख में कमी को रोकना चाहता है तो तुर्किया की मुकम्मल रुकनियत जरूरी है। पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड टस्क के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया का यूरोपीय यूनियन में शमूलियत हासिल करना एक स्ट्रेटेजिक हदफ है और वो यूरोपीय ममालिक के साथ बाहमी फायदे और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग के खात्मे, यूरोपीय सलामती, शाम और फलस्तीन के मसले पर भी तबादला ख्याल किया। एर्दोगान ने यूक्रेन के जंगबंदी कबूल करने को मुस्बत कदम करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि रूस भी मुस्बत जवाब देगा। एर्दोगान ने इस जंग में सालिसी की पेशकश दोहराते हुए कहा कि तुर्किया रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार है। माहिरीन का मानना है कि एर्दोगान का यूरोपीय यूनियन में शमूलियत पर इसरार और यूक्रेन जंग के अमन मुज़ाकरात में तुर्किया के किरदार की पेशकश उसे एक अहम आलमी सालिस के तौर पर उभार सकता है। पाकिस्तानी फौज और बलोच लिबरेशन आर्मी के जंगजों के दरमियान 24 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाला मुहासरा खत्म हो गया है, जिसके बाद जाफर एक्सप्रेस के 346 यरगमाली मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। जराये के मुताबिक इस फौजी कार्रवाई में कम से कम 50 हमलावर मारे गए। ये ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी जब मुसल्लह हमलावरों ने उसे धमाके से तबाह करके रोक दिया। 400 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया और पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऑपरेशन में खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। और हालांकि BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए दावा किया था कि उन्होंने तमाम खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया था और यरगमाल बनाए गए अफराद में अक्सरियत सिक्योरिटी एहलकारों की थी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हमलावरों के मास्टरमाइंड के अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित थे। तो नाज़रीन खबरें, मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।